بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشال۔ پہلے پاکستان اور افواج پاکستان۔ آج کے کالم کا عنوان ہے نیوٹرل کی خاموشی میں تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے 2011 میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب بھی میں اقتدار میں آیا تو زرداری اور نواز شریف جو آج نورا کشتی کھیل رہے ہیں میرے خلاف ایک ہو جائیں گے، کیونکہ جو قانون میں لاؤں گا یہ لوگ اس قانون کو تسلیم نہیں کریں گے۔ عمران خان نے غلط نہیں کہا تھا۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن دل اندھا ہوتا ہے، حقائق کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب ضمیر مر جائے، اپنے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو انسان اپنے ہونے کا احساس تک بھول جاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم نہیں جانتے کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا خواب دیکھا، لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جنہوں نے عمران خان کا مذاق اڑایا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں عمران خان نے دین اور دیش کے دشمن کو للکارا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ عمران خان نے سیرت النبی کو تعلیمی کورس کا حصہ بنایا؟ سب جانتے ہیں، دل مانتا ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی۔ عمران خان نے قومی اور مذہبی غیرت میں پاکستان دشمن قوتوں کو للکارا تو قومی منافق اس کے خلاف ہو گئے۔ آخر کچھ تو ہے اس شخص کے وجود میں، بے ثمر درخت کو کوئی پتھر نہیں مارتا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ واحد اللہ ہی تو ہے جسے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، لیکن مانتے نہیں، اس لیے کہ 35 سال نورا کشتی کی حکمرانی میں ہم سچ اور جھوٹ میں تمیز کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہود و ہنود پاکستان آرمی کی قوت سے خوف زدہ ہیں۔ آج افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ دراصل یہ امریکی اور بھارتی درباری اور بکھاری ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قومی اور منصبی کردار پر انگلیاں اٹھانے والے کمبخت ایمان فروش اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ قمر جاوید باجوہ نے غیر جانبدار ہو کر نقاب پوش بہروپیوں، وطن دشمنوں، قلم فروشوں، ایمان فروشوں، قومی چوروں اور لٹیروں کے چہروں سے وطن دوستی کا نقاب اتار دیا ہے۔ اس سے بڑا احسان قمر جاوید باجوہ کا ہم پاکستانیوں پر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تحریک عدم اعتماد میں آرمی چیف غیر جانبدار نہ ہوتے تو ہم پاکستانیوں کو کیسے پتہ چلتا کہ کون محب وطن ہے اور کون وطن دشمن ہے؟ تحریک انصاف میں آستین کے سام کیسے بے نقاب ہوتے؟ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیاہ اور سفید قوم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب سوچنا پاکستانیوں کو ہے کہ وہ دیش کو سوچیں یا دشمن کے گیت گائیں۔ ناظرین، 13 سیاسی جماعتوں کے غیر فطری اتحاد کی حکمرانی میں کہاں ہے میڈیا کے وہ ضمیر فروش؟ کہاں ہیں وہ قلم فروش؟ کہاں ہیں وہ تنخواہ دار اینکرز جو عمران خان کی حکمرانی میں مہنگائی کے خلاف زبان دراز تھے؟ آج ان کو سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ اشرافیہ کے زرخرید
چینل جیو نیوز کے اینکرز کا قصور نہیں، وہ تو ملازم ہیں جیو نیوز کے، اس لیے انہیں ایمان فروش اور ضمیر فروش کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی جب ضمیر مر جائے تو کسی کی کردار پر انگلی اٹھانے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر بھی کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بہو، کوئی بیٹی ہے، لیکن ایسوں کی نظر میں لفافہ ہی ان کی زندگی کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے ان فقیر فلاسفروں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو، جس میں آئین اور پارلیمانی نظام حکمرانی کا مذاق اڑایا گیا، کو بھی نظر انداز کر دیا، اس لیے کہ عدلیہ ان کے خواہشات کے مطابق فیصلے کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے گورنر پنجاب کو حکم دیا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے 1 جولائی 4 بجے سے پہلے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ دوبارہ گنتی میں منحرف ارکان کے ووٹوں کو شمار نہ کیا جائے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں جسٹس شاہد جمیل خان، جسٹس شہرام سرور، جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی پر مشتمل 5 رکنی فل بینچ نے اکثریتی فیصلہ سنایا، جبکہ بینچ کے ایک رکن جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے اپنے اختلافی نوٹ میں سابق چیف منسٹر عثمان بزدار کو بحال کرنے کا حکم دیا۔ اکثریتی فیصلے میں ہدایت کی گئی کہ وزیر اعلیٰ کے ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا اور زیادہ ووٹ لینے والا ہی وزارت اعلیٰ کا حقدار ہوگا۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کے جج بخوبی جانتے ہیں کہ دوبارہ گنتی میں 25 منحرف ارکان کے ووٹ نکال کر بھی حمزہ شہباز کے 177 ووٹ بنتے ہیں، 177۔ پی ٹی آئی کی 5 مخصوص نشستوں کی نوٹیفیکیشن کے بعد بھی حمزہ شہباز کو برتری حاصل ہوگی۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر پاکستان کی عوام عدلیہ کی نمک حلالی اور جانبدار فیصلوں پر ماتم کے سوا کر بھی کیا سکتی ہے۔ ان تمام تر غیر آئینی اقدامات کے باوجود نیوٹرل خاموش ہے۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان میں کون کس قدر دین اور دیش سے مخلص ہے، لیکن وطن عزیز میں عمران خان کے چاہنے والے خاموش تماشائی نہیں، وہ نیوٹرل کی خاموشی میں تیل اور تیل کی دار دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔